بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے شائع میں سلامت رکھے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجیے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سما نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت، تصوف کی روشنی۔ سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ اے قوم بے حجہ رفتہ قزائد قزائد، معشوق ہمیں جا است بیعید بیعید۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نوٹس دیکھیے بھائی، 14ویں صدی کا ورلڈ شٹ دور ختم ہو رہا ہے اور 15ویں صدی کا سائنٹیفک دور چل رہا ہے۔ اس نئی روشنی والے بھی حقیقت کی کھوج کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے کیا تھا اور آج کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ جن مذہب میں حقیقت نہیں بتائی گئی ہے، گویا ان کی کتابوں سے حروف اڑتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ خود ساختہ شریعت کا قول ہے کہ زمانہ آخر میں قرآن کے حروف اڑ جائیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اپنے مذہب کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، یہ حقیقت پوشیدہ رکھی گئی ہے، وہ کتابیں فی زمانہ جھوٹی ثابت ہوگی اور ان مذہب کو یہ نیا زمانہ نگلتا جائے گا، یعنی قدامت پرستوں کے لیے نیا زمانہ قیامت بن جائے گا۔ نئی معلومات سے پرانی چیزیں بھسم ہو جائے گی، یعنی سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ مذہبی لکیر کے فقیر نئی روشنی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے، گویا روز محشر میں نفشی نفشی پکاریں گے، کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا، یعنی مذہبی لکیر کے فقیر اس نئی روشنی میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پس ایسے خطرناک دور میں مذہبی علماء دین کو لازم نہیں کہ مذہب کی حقیقت کو چھپا کر رکھیں، اور نہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ مذہبی حقیقت کو سن کر دور بھاگیں۔ جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ کچھ اور تھا جبکہ مذہبی حقیقت کو کہانی بنا دیا گیا اور مثالی کہانیوں کو حقیقت سمجھ لیا گیا، کیونکہ اگلے زمانہ میں بہت سے لوگ زمین میں خزانے چھپا کر یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو معلوم نہیں، اور عورتیں خود کو چھپانے کے لیے برقع اور نقاب کو ہی بہت بڑا پردہ سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ زمین اور نقاب میں چھپا ہوا خزانہ کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، جبکہ پیٹ میں چھپی ہوئی چیزوں اور ہڈی میں چھپے ہوئے حرام مغزوں کو بذریعہ آلات ایکسرے ایسا نمایاں کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ چیز کسی نمائش گاہ میں رکھی ہوئی ہے۔ قدیم زمانوں میں راز و نیاز کی باتوں کو کوئی سن بھی نہیں سکتا تھا، مگر آج کوئی 70,000 پردوں کے اندر بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرے تو ان رازدار باتوں کو اسی وقت دنیا کے ہر گوشے میں سن سکتے ہیں۔ متکلم اور مخاطب کی تصویریں بھی اسی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ بری محکمہ آثار قدیمہ کے محقق و کارندے لاکھوں سال کے معدنی خزانے اور کروڑوں سال کے مردے دفینے کا پتہ لگا کر اس طرح نکال رہے ہیں جیسے دفن کرتے وقت وہ خود وہاں موجود تھے۔ سائبر یا ہمالیہ کی برفیلی سطح پر سائبریا اور ہمالیہ کی برفیلی سطح میں ایسے انسانی ڈھانچے ملے ہیں جن کے پیشانی پر صرف ایک آنکھ ہوتی تھی، جن کا سراغ یہ ملتا ہے کہ 2 کروڑ سال پہلے ایسی انسانی مخلوق تھی۔ پس جبکہ نئی روشنی میں تحقیق و تجسس کا یہ عالم ہے، مگر موجودہ مسلم محققین حضرات آدم علیہ السلام کی تحقیق نہیں کر سکے کہ وہ کہاں ہے، اور نہ قبر آدم کو ہی جانتے ہیں، اور کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ بچوں جیسی باتیں کہ چاند میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور کعبہ میں ایک خدا بیٹھا ہے، محض اپنے قیاس آرائی کو اپنا مذہب سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آج بھی کعبہ کے اندرونی تہہ کا کیمیکل ایگزامن کیا جائے تو لاش یا ہڈی بھی نکل سکتی ہے۔ کاش کچھ بھی نہ نکلے تو بھی مٹی سے ضرور پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ ایک انسانی نقطہ تھا۔ گو کہ نئی روشنی کا ایک ایسا بھی وقت آئے گا جبکہ زندوں کی طرح مردوں کی بھی باتیں بذریعہ آلات ریڈیو سنی جائے گی، اور ان مردوں کی تصویریں بھی بذریعہ آلات ٹیلی ویژن دیکھی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم خود ہی اپنی حقیقت کا انکشاف کر دیں گے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں تک سفر کیا اور اب میں کہاں ہوں۔ تب ان مثالی کہانیوں کا تلسم ٹوٹ جائے گا جن روایتی کہانیوں میں نادان لوگ
پھنسے پڑے ہیں کہ 7ویں آسمان پر خدا ہے اور کعبہ خدا کا گھر ہے اور حجر اسود قیامت میں گواہی دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جو لوگ آج اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں وہ اس نوٹس کو یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا نام جائے خمیر آدم ہے، اسی جگہ سے پتلے آدم کی مٹی لی گئی، اس کے بعد کہیے ابو قبیس ہے یعنی حضرت آدم کا گھر ہے، تب کہیے اسی خانقاہ میں حضرت آدم مدفون ہے یعنی جبل ابو قبیس کے غار کنز کو بیت العتیق اور بیت العمیق اور بیت المعمور کہا گیا، اس کے بعد کہیے بیت المعمور ہی کو بیت اللہ شریف اور خدا کا گھر کہا گیا، پھر قبلہ کعبہ، مسجد، خانقاہ، مندر، سوالہ، بقہ، تعزیہ جو بھی کہا جائے درست ہے۔ پس کعبہ قبر آدم ثابت کر دینے کے بعد اگر ان لوگوں نے انکار بھی کیا کہ ہم لوگ کعبہ کو قبر آدم نہیں تسلیم کریں گے، گویا یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل قبروں اور مزاروں کی مخالفت کرتے ہیں اور ارکان مزارات کو شرک و بدعت کہتے ہیں، لیکن مخالفین قبور کے اس انکار کو اس وقت تک نہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دیں کہ قبر آدم کہاں ہے، کیونکہ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا کی قبر زدہ شہر میں اب تک ہے، حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کی قبر شہر اودھ میں ہے، حضرت نوح کی قبر خرد مکہ میں ہے اور حضرت ایوب کی قبر محلہ پیغمبر سیس میں ہے، حضرت ابو ادریس اور حضرت الیاس جنت میں ہیں، حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پر چلے گئے، حضرت موسیٰ 6تھے آسمان پر ہیں، خواجہ خضر بھٹکوں کی رہبری کر رہے ہیں، یعنی آسمان سزر حضر اور سمندر تک کا پتہ چل گیا کہ کون کون پیغمبر کہاں کہاں پہنچ گئے، مگر حضرت آدم کہاں چلے گئے؟ کیا ان کی قبر کا پتہ نہیں چلا؟ کاش وہ دفن کیے گئے، یا پھر آج 60 ہاتھ لمبا ایک مزار مقدس دکھانا پڑے گا کہ وہ لمبی قبر کہاں ہے، تب ان کا انکار مانا جا سکتا ہے کعبہ قبر آدم نہیں ہے، ورنہ انہیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ قبر آدم ہے، انکار کی گنجائش نہیں۔ ہاں بالفرض اگر علماء دین اپنی مجبوریوں کے تحت یہ اعلان کر دیں کہ حضرت آدم کا مزار ہی نہیں بنایا گیا، تو پھر اس اعلان کے بعد ہی غیر مذہب والے دعویٰ دائر کر دیں گے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جیسے فارسی شریعت والے یہ دعویٰ کریں گے کہ حضرت آدم کو مینار خموشاں کے ذریعہ نظر زاغ و زنق کر دیا گیا، اس لیے ان کا مزار مقدس نہیں بنایا گیا، لہذا تمام اولاد آدم کو فارسی شریعت پر چلنا چاہیے اور اپنے اپنے میت کو مینار خموشاں کے ذریعہ نجات پر ایمان لانا چاہیے۔ نمبر 2، مصری شریعت والے یہ دعویٰ کریں گے کہ حضرت آدم کو نظر نیل و قلزم کر دیا گیا، اس لیے ان کا مزار مقدس نہیں بنایا گیا، لہذا تمام اولاد آدم کو مصری شریعت کے تحت مردوں کو دریا یا سمندر میں دفن کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہندو شریعت والے یہ دعویٰ کریں گے کہ حضرت آدم کو جلایا گیا اور راکھ دریا میں دفن کی گئی، اس لیے ان کا مزار نہیں بنایا گیا، لہذا تمام مانوس جاتی کو چاہیے کہ اپنے اپنے مردوں کو چتا پر چڑھا کر مکتی و مغفرت کرائیں۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہوگی کہ وہ بابا آدم جن کی قبر پر آج بھی میلہ لگتا ہے، انہیں بے قبر غرقاب اور نظر چیل کوا کہنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور وہ خدا جو یقیناً لامقاں ہے اس کا گھر بار ثابت کیا جائے۔ گویا نادان لوگ خود ہی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ بیل ہمیں مار، اور پھر اس کی شکایت ہے کہ بیل نے ہمیں مارا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نادان لوگ خود ہی دعوت دے رہے ہیں، نادان لوگ خود ہی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ بیل ہمیں مار، اور پھر اسی کی شکایت ہے کہ بیل نے ہمیں مارا ہے۔ جی ہاں تو دوستو اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ جی ہاں تو دوستو جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری اس محمدی روشنی کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے تمام ویڈیوز کو اللہ کے واسطے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ تمام دوستوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔